السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظرین، دوستوں، بزرگوں اور دور دراز سے سننے والی خواتینوں، AIC کی جانب سے الحمدللہ جو ہفتہ واری سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس ہفتے بھی کروا دی ہے۔ مفتی اجمل قاسمی دامت برکاتہم ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے، اور انشاءاللہ جو پچھلے ہفتے سوالات رہ گئے تھے پہلے اس کے جواب دیں گے حضرت، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو سوالات انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ لوگ کریں گے اور جن کے سوال کے جواب آپ لوگ چاہیں گے اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے تمام ناظرین سے، تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، کہ وہ اپنے موبائل کے ذریعے سے یا اپنے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے ذریعے سے اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو اور جاننے والوں کو بتائیں کہ اگر دین کے مسائل کچھ جاننے ہو تو وہ اس پیج پر آ کے AIC ممبئی کے پیج پر آ کے لائیو آ کر کے اور سوال جواب کر سکتے ہیں اور اس کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں اب مفتی اجمل قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں اور انشاءاللہ وہ سوالات کے جوابات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس سے پہلے جو سوال باقی رہ گئے تھے ان کے جواب ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک سوال جو کافی لوگوں کی طرف سے آیا، وہ سوال یہ تھا کہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ طلاق 3 ہوتی ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شروع دور میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی۔ تو دیکھیں، ان دونوں مسئلوں کو پوری طرح جان لیں گے تو بات بڑی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ عام طور سے غلط فہمی کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آدمی پوری بات جاننے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ادھوری بات جانتا ہے تو پھر وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دنیا کو بھی پریشانی میں ڈالتا ہے۔ ایک آدمی سوتے سوتے بیان سن رہا تھا تو اس نے بیان میں یہ سن لیا کہ دلی میں کتا بیمار ہے، اور اس نے لوگوں کو جا کر کے یہی بتانا شروع کر دیا کہ مولانا صاحب نے آج بیان میں یہ کہا کہ دہلی میں کتا بیمار ہے، جبکہ بات چل رہی تھی دہلی میں قطب مینار ہے کی، تو قطب مینار کو اس نے کتا بیمار سمجھ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفلت سے سن رہا تھا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ایسا تھا جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا، کہ اللہ کے نبی کو تم لوگ رائنا مت کہا کرو۔ اب اس آدمی نے اس چیز کا، اس فرمان الہی کا بیک گراؤنڈ نہیں جانا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب دوسری مرتبہ وہ آدمی تلاوت کرنے بیٹھا اور اس کے سامنے یہی آیت آئی تو وَلَا تَقُولُوا کہہ کر کے آگے گزر گیا اور رائنا کو چھوڑ دیا۔ دوسرے حافظ قرآن جو وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے رائنا چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا ہم نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اللہ کے فرمان کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے رائنا نہیں کہنے کا، اس لیے ہم نے رائنا نہیں کہا۔ تو یہ غلطی اس سے اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے بات کا بیک گراؤنڈ نہیں لیا۔ اب سنیں ہماری بات 3 طلاق کا مسئلہ، جسے مسئلہ طلاق ثلاثہ اور ٹرپل طلاق کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، مرد کو اللہ رب العزت نے اور شریعت نے 3 طلاق کا ذمہ دار بنایا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ملک میں اگر ایک آدمی کو صلاحیت ہو تو اس کی صلاحیت کے بل بوتے اور لائسنس کی وجہ سے اس کو ہتھیار رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دندناتا پھرے، بلکہ اس کو اہلیت کی وجہ سے وہ چیز ملی ہے۔ ویسے ہی مرد کے اندر اہلیت کی وجہ سے طلاق نام کی چیز ملی ہے، اور اس کو گن کر کے دیا ہے کہ آپ کے پاس اتنے ہی ہیں، 1، 2 اور 3۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر ایک آدمی طریقے سے ہٹ کر کے استعمال کرے تو وہ استعمال مانا جائے گا یا نہیں؟ تو جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے، سمجھ ہے، تو وہ سمجھ لے گا کہ جی بالکل مانا جائے گا، کیونکہ اس نے استعمال کیا ہے تو کیوں نہ مانا جائے۔ دیکھیں، عام طور سے جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے لوگوں کی طرف سے، اور خود اس غلط فہمی کو کریٹ کرنے میں دین کے کچھ ایسے لوگوں ایسے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے جو اسلام کے بیچارے نادان دوست ہیں۔
تو ایسے نادان دوست جو اسلام کے نادان دوست ہیں، انہوں نے بھی اس غلط فہمی کو لوگوں میں پھیلایا ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ 3 کیسے ہو سکتی ہے. تو دیکھیں کیسے ہو سکتی ہے، دینے سے ہو سکتی ہے. اگر دے دے گا تو ہو جائے گی. کس طریقے سے؟ یہ بات الگ ہے کہ دینا غلط ہے، لیکن دیکھیں غلط کام بھی اگر کر لیا جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے، وہ موجود ہو جاتی ہے، اس کا ثبوت ہو جاتا ہے اور وہ مان لیا جاتا ہے. کسی کو خواہ مخواہ کے لیے مارنا، کسی کو خواہ مخواہ کے لیے گالی دینا غلط چیز ہے، لیکن دے تو پڑ جاتی ہے. یہ تو ہم نے آپ کو دنیاوی نالج سے مثال دی. اب چلتے ہیں ہم شریعت کی طرف، کیونکہ مسئلہ شریعت کا ہے. تو دیکھیں اللہ کے قرآن نے ایک آدمی کو یہ بتایا ہے کہ ایک آدمی پر غسل کب فرض ہوتا ہے. اس کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو، بیوی سے ملاقات کر لے تو جا کر کے اس کے اوپر غسل فرض ہوگا. تو غسل کے فرض ہونے کی صحیح جو چیز ہے وہ ہے بیوی سے ملاقات، کہ اس کی بنیاد پر غسل فرض ہو جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی نے بیوی سے صحبت نہ کر کے زنا کر لیا تو زنا کرنے کے بعد اس کے اوپر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ یقیناً ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ غسل کے فرض ہونے کی جو وجہ تھی وہ وجہ تھی آدمی کے بدن سے منی کا نکلنا. اب جائز راستے سے نکلے تو بھی غسل فرض ہوگا اور ناجائز راستے سے نکلے تو بھی غسل فرض ہوگا. اسی طریقے سے طلاق اگر صحیح طریقے سے دے دے تو بھی پڑ جائے گی، غلط طریقے سے دو تو بھی پڑ جائے گی. ہاں بات اتنی ضرور ہے کہ غلط طریقے سے دینے کی وجہ سے اس کے اوپر وبال آئے گا اور اس کا یہ کام پاپ مانا جائے گا، غلط مانا جائے گا، لیکن کام ہو جائے گا. جیسے کہ غسل بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے فرض ہوا مگر کوئی گناہ نہیں ملا، لیکن اگر زنا کر لے اور زنا کرنے کی وجہ سے غسل فرض ہو تو غسل فرض مانا جائے گا، البتہ گناہ بھی ملے گا اور پاپ میں بھی شمار ہوگا. دوسری مثال لیں طلاق ہی کے مسئلے پر. اللہ رب العزت نے زہار کو منکرم من القول وزورا کہا ہے. قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ کے اندر شروع میں ہی اس مسئلے کو بیان کیا ہے جس کو زہار کہتے ہیں. زہار طلاق ہی جیسی ایک چیز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، انت علی کظہر امی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلاق کی نیت سے، چھوڑنے کی نیت سے، الگ کرنے کی نیت سے کسی آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تو اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ زہار ایک غلط عمل ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے زہار کے مسئلے بتائے ہیں کہ اگر ایک آدمی یہ کلمہ کہہ دے انت علی کظہر امی تو زہار واقع ہو جائے گی اور بیوی جدا ہو جائے گی. حالانکہ دیکھیں قرآن زہار کو غلط کہہ رہا ہے، لیکن غلط کام اگر کر لے تو ہو جاتا ہے. تیسری مثال لیں. ایک عورت اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے آپ چھوڑ دو، مجھے آپ چھوڑ دو، مجھے آپ چھوڑ دو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت منافقہ ہے، ایسی عورت پورے ایماندار نہیں ہے. تو دیکھیں منافقہ بتایا ہے، ایماندار نہیں ہے یہ بتایا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر عورت کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے قاضی کے سامنے جا کر کے مرد نے خلا نامہ پہ سگنیچر کر دیا تو خلا واقع ہو جائے گا اور جدائیگی ہو جائے گی. تو دیکھیں غلط طریقے سے بھی جدائیگی ہو جاتی ہے. ایک اور مثال لیتے چلیں، بہت مشہور مثال ہے اور ہر ایک اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ حالت حیض میں جو عورت کے مہینے میں ایک خاص حالت ہوتی ہے جس میں اس سے نماز اور روزہ سب ساقط ہو جاتے ہیں اور اس کا ایک مستقل مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، روزہ رکھنا نہیں رکھنا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ حالت حیض کی حالت ہوتی ہے. اس حالت میں طلاق دینا منع ہے، لیکن اس کے باوجود اگر طلاق دے تو پڑتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، عبداللہ ابن عمر ہیں، اپنی بیوی کو حالت حیض میں انہوں نے طلاق دی ہے اور طلاق پڑی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رجوع کر لو. تو ان باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر غلط طریقے سے بھی طلاق دے تو طلاق پڑے گی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے یہ پاپ شمار ہوگا اور یہ ایک جرم ہوگا، اور اس جرم کی سزا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ بھی کی، ایسے کو کوڑے بھی مارے. تو یہ تو آپ کے سوال کا پہلا شق تھا کہ بھائی 3 طلاق دے دیتے ہیں تو جی دے دیتے ہیں، پڑ جائے گی. دوسرا جو شق ہے اس پر مختصر طریقے سے ہم روشنی ڈالتے چلیں، چونکہ سوالات شاید آ چکے ہیں اس لیے مختصر طریقے سے ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع 2 سال میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. یہ آپ نے الفاظ سنے ہیں، آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے.
جیسے کہ ایک آدمی نے ولا تقولوا رائنا پہلی بار تلاوت کیا تو دوسری مرتبہ ولا تقولوا کہہ کر کے آگے گزر رہا ہے، رائنا نہیں پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے رائنا کہنے سے منع کیا. لیکن اس اللہ کے بندے کو اس آیت کا بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا تو ہرگز یہ حرکت نہیں کرتا. ویسے ہی ہمارے آڈینس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کم سے کم جان لیں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک عورت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عورت وہ ہے جس کا نکاح ہو گیا ہے اور ابھی رخصتی بھی ہو چکی ہے، نکاح ہوا ہے، رخصتی ہو گئی ہے، شوہر سے ملاقات ہو گئی ہے، تو اس عورت کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مدخول بہا عورت، یعنی اس سے ملاقات ہو چکی ہے. اس عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو ایک طلاق دو تو ایک پڑے گی، دو 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 دو، تین دے دو تین، اور اگر ایک ساتھ تین دو تو بھی تین. دوسری عورت یہ ہوتی ہے کہ نکاح تو ہو گیا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی ہے، جس کو ہمارے گاؤں کی زبانی میں کہتے ہیں بدائی نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے. تو ایسی عورت کو جس کی ابھی شوہر سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، اگر شوہر نے کہہ دیا انت طالقن، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو ایسی عورت کو جو تین طلاق ایسے الفاظ سے دی جاتی تھی، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، ایسے کہہ کر کے طلاق دی جاتی تھی، تو وہ تین ایک ہوتی تھی، تین نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی عورت جس کی ابھی ملاقات ہی شوہر سے نہیں ہوئی ہے، ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے، ایک ہی طلاق سے جدائیگی پڑ جاتی ہے. تو جب جدائیگی پڑ گئی، الگ ہو گئی، تو یہ دوسری اور تیسری طلاق لینے کا محل ہی نہیں رہی. جیسے کہ سڑک پہ چلتی ہوئی ایک عام عورت کو ہم کہہ دیں تجھے طلاق ہے، تو یہ ہوا میں تیر چلانے جیسی چیز ہوگی، اس کو طلاق پڑنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے طلاق کا محل نہیں ہے، ہم اس کے اوپر طلاق نافذ نہیں کر سکتے. ویسے ہی یہ عورت شریعت کی نظر میں ایک طلاق کی وجہ سے جدا ہو گئی ہے، دوسری طلاق ضائع، تیسری طلاق ضائع ہو جاتی تھی. اس وجہ سے اس حدیث میں یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی. یہ اس عورت کے لیے ہے، ہر عورت کے لیے نہیں ہے. اور بھی اس کی تشریحات ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے. امید ہے ٹرپل طلاق کے مسئلے میں جو یہ دو کنفیوز عام طور سے کریٹ کیے جاتے تھے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئے ہوں گے.